ہمارے یہاں یہ تعویذات کا سلسلہ چلا ہوا ہے، چلتا ہے، دعا اور تعویذ، کیا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ تعویذ لکھنے کے یا دینے کے یا دم کرنے کے دعا کے ذریعے علاج کے قائل ہیں، عقیدہ یہی ہے، شفا من جانب اللہ، شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم نے اس کا کلام پڑھا ہے۔ آپ دم کر سکتے ہیں قرآن پاک کی آیات مقدسات کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین بھی کی، حکم بھی دیا، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بیمار لایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس پر دم فرما دیتے۔ دم کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کی آیات یا وہ دعائیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، پڑھ کے کسی پر پھونک مار دینا یا ہاتھ پہ پھونک مار کے اس کے جسم پر پھیر دینا، یہ دم ہے۔ تعویذ اور دم کرتے ہوئے حدود شرع نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ حدود شرع نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ غیر محرم عورت کو بغیر پردے کے دم نہیں کرنا چاہیے۔ جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے ہاتھ پکڑ کے، یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ مرد کو دم کر سکتے، عورت کو بھی کرے مگر پردے کے ساتھ۔ جس طرح نظر بد کا دم سرکار نے خود حکم دیا۔ ہاں، ایسا تعویذ، ایسا دم جس میں ایسے الفاظ بولے جائیں جو قرآن و سنت کے منافی ہوں، جو کفر پر مبنی ہوں، جن میں شیاطین کے نام ہوں، ایسا منتر، ایسا دم بالاتفاق ناجائز، حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے ابتدا بیان کر دی ہے تمہید کے ساتھ۔ اور ہر ایسا دم جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، آیات قرآن پر مبنی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث صحیحہ کی دعاؤں کی روشنی میں ہو، وہ جائز ہے۔ تعویذ لکھ کر اس پر قرآن کی آیات مقدسات لکھی جائیں، ایسی دعائیں لکھی جائیں جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں، تو جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ جس طرح حضرت اما عائشہ پاک راوی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا، ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب کوئی اس کو چھپائے تو اس کی مرضی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ نظر بد کے لیے دعا اور تعویذ کرائیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور پہلی حدیث کتاب الطب کے اندر ہے، اور دوسری حدیث کتاب السلام کے اندر ہے، اور جو آگے میں تیسری حدیث پڑھوں گا وہ مشکات المصابیح کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے دعا اور تعویذ کراؤ، اسے نظر بد لگی ہے، نظر بد لگی ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منتروں کی بابت کیا ہے؟ یعنی زمانے جہالت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اب یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ جو پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے جو منتر ہیں وہ پڑھ کے سناؤ جن سے تم جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ تو حضرت عوف بن مالک نے وہ جب پڑھ کے سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں جب تک ان میں شرک نہ ہو۔ الفاظ شرقیہ نہیں ہونے چاہیے، ایسے الفاظ جو شرک پر مبنی ہوں، وہ الفاظ اس دم کے اندر نہ ہوں، اس تعویذ میں نہ لکھے جائیں۔ اور اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यानी मंत्र जिनमें शयातीन के नाम हो या ऐसे मंत्र जिनके मानी से कुफर लाजिम आता हो, इसका पढ़ना हराम है। और फरमाया इसलिए ये काम उलमा और सलफ करें। ये काम तो उलमा का था, सुलहा का था, अहले दीन का था, मगर बदकिस्मती यह है कि हमारे इस प्यारे वतन के अंदर यह काम जो उलमा और सुलहा ने करना था, अहले इल्म ने करना था, इस पे बदकिस्मती से कब्जा करके बैठ गए वो लोग जिनको वुजू के फराइज भी नहीं आते, कुरान तो दूर की बात आना है, जिनको इतना भी नहीं पता कि तहारत के क्या मसाइल हैं, और वो जनाब काबिज हो गए और लोग धड़ाधड़ उनको जा रहे हैं और पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तवीज ले जाओ कब्र में दबा देना, कब्र की हड्डी ले। याद रखो ये सारे काम मना, सिर्फ दुआ और तावीज उस हद तक जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हो, उस तरह दम करना जायज है। जिस तरह हजरत अम्मा आयशा कहती, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था, मैं सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के सरकार के हाथ को सरकार के जिस्म पर फेरती, और नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कोई आता तो सरकार सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म देते और हाथ पे फूंक मारकर अपने जिस्म पर फेरने का हुक्म देते, और बाज पर सरकार अपना हाथ खुद फेर देते। तो इस तरह जिस तरह सूरह फातिहा के लिए फरमाया अल्लाह ने हर बीमारी के लिए इसमें शिफा रखी है, तो इसमें किसका पढ़ के दम करना नबी अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया, हुजूर का खुद अमल था। इसलिए हम हर उस तावीज़ और उस दुआ को, उस दम को जायज समझते हैं जो कुरान और सुन्नत के ताबे हो और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, और हर उस दम दुआ तवीज़ को हम बिल्कुल गलत समझते हैं जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, जिसमें अल्फाज शर्किया हो, जो शयातीन का अमल हो, हम उस चीज़ को मना ही नहीं बल्कि हराम समझते हैं।